اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے معنی ہیں سب سے زیادہ تعریف کے لائق. بے شک. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سمیت دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں یہ ساری اول سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور حمد اور نعت پڑھیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعریف خود اللہ رب العزت نے فرمائی. ظاہر ہے کہ اس تناظر میں جب یہ بات دیکھی جائے تو میں اور آپ یا میرے جیسے اور آپ جیسے مسلمان عالم اسلام میں جس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عشق اور محبت کا وہ دعویٰ کریں وہ بہت تھوڑا ہے. یقیناً بہت کم ہے. یقیناً. اور آج کی لغت میں عشق کا مطلب ہم نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ دو چار جملے کچھ کہہ دیے جائیں تو کہتے ہیں جی بڑی تعریف کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے کلام کے ذریعے سے اظہار عقیدت اور تعریف کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. لیکن اصل چیز جو ہے جس کو روح کہیں وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. واہ. جس کی قرآن کریم نے بار بار ہمیں تاکید کی ہے. اتباع اور اطاعت میں کوئی فرق ہے بنیادی؟ جی. اطاعت کا لفظ فرما برداری میں آتا ہے اور اتباع کا لفظ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ عربی کا لفظ ہے اور قاموس اور ڈکشنری میں اگر ہم جائیں گے تو اس کا معنی بڑا عجیب ایک باریک اشارہ ہے اور اس کا لفظ ہے عرب میں قرآن نازل ہوا ہے اور محاورات سے قرآن سمجھا جاتا ہے. اونٹوں کی قطار جب ایک خصوصاً آدمی کئی اونٹ لے کر چلتا ہے تو وہ بکریوں کی طرح یا بھیڑوں کی طرح اس کو نہیں ہانکتا. صحیح. بلکہ وہ آگے ایک رسی پکڑ لیتا ہے اور اپنے پیچھے ایک اونٹ اور اس کی دم کے ساتھ ایک اور اونٹ کی رسی باندھتا ہے, اس کی دم کے ساتھ ایک اور اونٹ کی رسی باندھتا ہے, پھر وہ کئی اونٹوں کو لے کر اس طرح چلتا ہے. تو اس میں پہلا اونٹ جس جگہ پاؤں رکھتا ہے پیچھے والا اونٹ بھی اس جگہ پاؤں رکھتا ہے. وہ اتباع. یہاں تک کہ سینکڑوں اونٹ اگر ایک جگہ سے گزریں گے تو ان کے پاؤں میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. اس کو کلام عرب میں اتباع کہتے ہیں. اتباع کہتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, آپ کی میں قطع کلامی بار بار کر رہا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا. آپ فرمائیے. یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ جا کے اپنی اونٹنی کو چکر ایسی دیا کرتے تھے, اسے ہم اطاعت کہیں گے یا اتباع کہیں گے؟ یہ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا حکم نہیں فرمایا کہ ایسا کرو. تو حکم تو پھر وہی کریں گے نا, جو اطاعت تو وہ ہو جائے گی جو آپ نے حکم فرمایا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اطاعت کرو, جیسے فرمایا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور ایک جگہ فرمایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ میں ایک نمونہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بہترین ماڈل یا نمونہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے اور آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے جس طرح انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے. آپ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اتنی خوبصورت گفتگو جو یہ ہو رہی ہے اس میں؟ جی, جہاں تک اطاعت ہے, حکم ماننا, فرما برداری, دل چاہے نہ چاہے, اطاعت صحیح, گنجائش نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں. اتباع بغیر محبت کے ہو نہیں سکتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
یہ بنیادی فرق میں نے کیا جو خوبصورت، آپ مسکرا رہے تھے وہی، کیونکہ دونوں کا ماشاءاللہ ایک ہی طرف جا رہے تھے، وہ اپنے انداز سے سمجھا رہے تھے، آپ کی مسکراہٹ نے مجھے جیسا محبوب کو کرتے ہوئے دیکھنا واہ محبت سے ویسا کرنے لگ جانا. کوئی وجہ پوچھے دلیل پوچھے نہیں معلوم. نہیں بس وہ کرتے تھے، ایسے تو میں کرتا ہوں. ہاں جیسے حضرت علی اونٹنی پہ بیٹھ کے مسکراتے تھے. جی وہ راستے میں چلتے ہوئے نیچے اتر گئے ہیں، حالانکہ درخت اونچا ہے، پھر بھی چھپے سر گزرے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. اور گواہی موجود ہے حدیث شریف میں، بڑی مشہور حدیث ہے. صحابی پوچھتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ پوچھ رہا ہے، بڑی جلدی ہے تجھے، تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ صحابی اپنی عبادات نہیں گنواتے، کہتے ہیں نماز روزے زیادہ نہیں ہے، دل میں آپ کی محبت ہے. اللہ اکبر. جیو عشق میں نبی، جیو عشق میں نبی کے. واہ واہ. تو کیا فرمایا؟ المرء مع من احبا، دوسری روایت میں انت مع من احببتا، اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت. تو اگر کوئی پیروی نہیں کر رہا، اطاعت نہیں کر رہا، گناہگار ہے، لیکن محبت کے اثر سے خالی نہیں ہے. خالی نہیں ہے محبت کے اور اثر. محبت نفع دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. میں بڑی خوب گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے، اور وہ محبت کی چنگاری کسی وقت بھی کام کرے. واہ 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 واہ. علماء کرام تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. میاں صاحب کو ہم ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بھی باعث اعزاز ہے، آپ مفتی عبدالحمید ربانی اور کوکب صاحب کے ساتھ تشریف فرمائے. ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اور مفتی صاحب کے بیٹھتے، ماشاءاللہ ہم سب کے لیے باعث اعزاز ہے. اور ویسے علامہ صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ اطاعت تو حکم ہے، کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جب انتباہ کرو گے صرف فتح میں، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کے سامنے بولنا، کہ پھر ایکسیڈ کر جو. صحیح بات. بس مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ماشاءاللہ اس دوران ہمارے نیٹ ورک پر مختلف پروگرامز کیے، جی تو بس یہ کچھ بتائیے کیسا تجربہ رہا آپ کو، اچھا لگا کر کے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ مجھے چلتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، بڑے پروگرام کیے ہیں آپ میاں جی کے بیٹھے میاں جی کے ساتھ، لیکن جتنا مزہ ابھی آیا ہے ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن گزارنا اور ان کی ایکٹیویٹیز دیکھنی، ان کے ساتھ چلنا، یہ مجھے بہت اچھا لگا. یہ اتنا لائیو ہے کہ یہاں پہ تو پھر اپنی وہ زندگی کی ساری باتیں، وہ پرانی باتیں، وہ نئی باتیں، وہ ان کے کچھ معاملات بھی ڈسکس کرنا. کبھی کبھی مہربانی فرماتے ہیں لنچ بھی پیش کرتے ہیں، لنچ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ریئلی لائف تھی اور اس میں مجھے بہت مزہ آیا. یعنی آپ جو ہیں وہ مذہبی میدان کے سہیل وڑائش صاحب بن رہے ہیں. اب لوگوں کہیے نا، مجھے فون کیا ہے سہیل وڑائش صاحب ایک اور تیار ہو رہے ہیں میاں محمود صاحب. مجھے دوستوں نے فون کیا ہے کہ نیو سہیل وڑائش صاحب بہت اچھے پروگرام ہیں آپ کے، تو میں ریئلی محظوظ ہوں. بہت ان کا تو بڑا مقام ہے، صحافی ہے ماشاءاللہ، کتابیں بھی لکھی ہیں. میں تو نالائق آدمی ہوں، لیکن بولڈ سیدھی باتیں اور سیدھی سیدھی بات کا جواب. بالکل صحیح ہے، بالکل بہت مزہ آیا. نہیں بڑی آپ کی مہربانی میاں محمود احمد صاحب. ایک تو آپ ہمارے ساتھ اتنی دیر سے یہاں موجود رہے، آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا، آج آپ کا روزہ بھی تھا، تو آپ نے ظاہر ہمارے ساتھ یہیں پر افطار کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین کرام میں لینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب اور مفتی عبدالحمید ربانی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کیجئے، کیونکہ جب بات شروع ہوتی ہے تو پھر وہ رکتی نہیں ہے. اور علامہ صاحب کا ایک اپنا اسلوب ہے، مفتی صاحب کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ منزل دونوں کی ایک ہے، اور وہ ہے جیو عشق میں نبی کے. ایک چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی